بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا، پیارے صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا، وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا، جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا، بڑی تنگی کا سامنا تھا۔ انصار ان کی بہت مدد کرتے، ان کے آرام کا خیال کرتے، لیکن پھر بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ پیارے نبی کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سینے اور داد دیجیے۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو، اور فرماتے یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام وہاں پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، وہاں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اس بھائی چارے سے بڑا فائدہ ہوا، انصار اور مہاجرین کے تعلقات مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی، ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے پسند کرتا، جو چیز خود کو ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب وہ ایک جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تو تجارت میں لگ گیا، کوئی انصار کی زمینوں میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت ہوئی تو ہوتی ہی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت دی، بہت جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت مفلس تھے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی لائق نہ تھے، دو دو تین تین دن فاقے میں گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال کرتے، بیت المال سے وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں بیچارے وہیں پر پڑے رہتے۔ مدینہ میں یہودیوں کو بھی اچھی خاصی آبادی تھی، یہ عرب کے مہاجر تھے، شام تک ان کا کاروبار تھا، دولت میں یہ سب سے آگے تھے، اس لیے مدینے پر انہی کی حکومت تھی۔ وہاں امن کی بس ایک ہی صورت تھی، یہ خوش رہیں، تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ پیارے نبی نے سوچا یہودیوں سے سمجھوتا ہو جائے، مدینے میں مسلمان یہودی سب مل جل کر رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر برابر کے شریک ہوں۔ آپ نے یہودیوں سے بات چیت کی، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا۔ کچھ یہودی بڑے اچھے تھے، پیارے نبی کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں انہی کی خوشخبری ہے، اللہ کے آخری رسول یہی ہیں، جس دین کو ہم نے بھلا دیا ہے اس دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو پورا یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن بیشتر یہودی اس کے لیے کبھی تیار نہ تھے کہ محمد کوئی نیا دین پیش کرے جس سے ان کے دین پر اثر پڑے۔ شروع میں تو وہ پیارے نبی اور مسلمانوں کے مدینے آنے سے بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے آپ کو اپنے میں ملا لیں، آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ انہوں نے سوچا اس طرح سب مسلمان بھی ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا مذہب خوب پھیلے گا، دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گا، ہر طرف اس کا ڈنکا بجنے لگے گا اور عیسائی مذہب کا نام نہ رہ جائے گا۔ یہودی مدت سے آخری نبی کے منتظر تھے، جہاں جہاں انہیں آخری نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہاں جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارا مذہب کے پیر جم جائیں گے، ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا، عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام لینا نہ ہوگا۔ مگر آپ نے نیا دین پیش کیا، نئی نئی باتیں بتائیں، وہ باتیں یہودیوں کے بالکل خلاف تھی، بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا۔ اب آپ ان کے لیے ہلاک کا کانٹا بن گئے۔
معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی، پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی۔ اب وہ مدینہ کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختیوں کی باتوں میں کیسے آتی؟ بری طرح پھٹکار دیا، نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.